ایران پر حملہ، ٹرمپ نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ امریکی صدر نے حملے کی ذمہ داری خصوصی نمائندے وٹکاف، اپنے داماد جیرڈ کشنر اور وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت پر ڈال دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ تینوں کی گفتگو سے ایسا لگا کہ ایران امریکہ پر حملہ کرنے جا رہا ہے۔ ہم حملہ نہ کرتے تو ایران ہم پر حملہ کر دیتا۔ ایران کے خلاف جنگ بڑی حد تک مکمل ہو گئی، جلد ختم ہو جائے گی۔ دھمکی دی کہ ایران نے آبنائے ہرمز بند رکھا تو 20 گنا زیادہ سخت جواب دیں گے۔ آبنائے ہرمز کی بندش کی صورت میں ہم ایسے اہداف کو نشانہ بنائیں گے کہ ایران دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو پائے گا۔ ٹرمپ نے ایران سے بات چیت کا اشارہ بھی دے دیا، کہا کہ بات چیت شرائط پر منحصر ہوگی۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی پر اعتماد نہیں، مجھے نہیں لگتا مجتبیٰ خامنائی سکون سے رہ سکتے ہیں۔ آج ایران کے خلاف جنگ کا شدید ترین دن ہوگا۔ حملوں کے لیے سب سے زیادہ جنگی طیارے بمبار استعمال کیے جائیں گے۔ امریکی وزیر جنگ کا اعلان، کہا امریکہ کی مرضی سے جنگ ختم ہوگی۔ ایرانی بحریہ کو مکمل شکست دی جا چکی ہے۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر کو جوہری ہتھیاروں کا حصول نہیں کرنا چاہیے۔ امریکی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف نے کہا ایران کے میزائلز اور دفاعی صنعتی ڈھانچے کو بھی تباہ کیا۔ ایران کو مستقل طور پر جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا ہے۔ امریکہ ایرانی بارودی سرنگیں بچھانے والے بحری جہازوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ جنگ ختم کرنے کا فیصلہ امریکہ نہیں، ہم کریں گے۔ ایرانی قیادت کا امریکہ کو جواب۔ پاسداران انقلاب نے کہا مشرق وسطی سے 1 لیٹر تیل بھی نہیں گزرنے دیں گے۔ جو ملک اسرائیلی اور امریکی سفیروں کو نکالے گا وہ اپنائے ہرمز کو استعمال کر سکتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا دشمن کی ہر سازش سے نمٹنے کے لیے پہلے سے زیادہ تیار ہیں۔ ایران کو اندرونی سازشوں سے کمزور کرنے کی کوششیں امریکہ کو بہت مہنگی پڑیں گی۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی نے ٹرمپ کو جواب دیتے ہوئے کہا ایرانی قوم تمہاری کھوکھلی دھمکیوں سے نہیں ڈرتی، خبردار رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مٹنے والے تم خود ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کو خط، آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر تعزیت کا اظہار۔ مجتبیٰ خامنائی کو سپریم لیڈر کی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ خط میں لکھا کہ آیت اللہ سید علی خامنائی کی شہادت سے پاکستانی عوام شدید دکھ میں ہے، مشکل وقت میں ایران کی قیادت اور عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم نے ایران کے ساتھ مل کر کام جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بحرینی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو، مشرق وسطی اور خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال، مسلم ممالک سمیت بحرین میں ہونے والے حملوں پر تشویش کا اظہار۔ اسحاق ڈار کا بحرین اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعادہ، کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ اسحاق ڈار کی چینی ہم منصب وانگ یی سے ٹیلی فونک گفتگو، خطے کی صورتحال اور عالمی پیش رفت پر تبادلہ خیال، مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ امریکہ کا ایران سے جنگ جلد ختم کرنے کا اشارہ، خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ، اسٹاک مارکیٹس میں بھی مثبت رجحان۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں مسلسل کمی، برنٹ خام تیل $88 فی بیرل اور WTI $84 فی بیرل ہو گئی۔ پاکستان سمیت ایشیائی اسٹاک مارکیٹ میں تیزی، 100 انڈیکس میں 9696 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,56,177 پوائنٹس کی سطح پر بند۔ جاپانی اسٹاک 3.2%، ہانگ کانگ اسٹاک ایکسچینج میں 2% اضافہ، کوریا اسٹاک میں 5% سے زیادہ اضافہ ہوا۔ بھارتی اسٹاک ایکسچینج میں بھی 1% تک اضافہ ریکارڈ۔ آپریشن وعدہ صادق کے تحت 34ویں لہر، ایران کے اسرائیل اور امریکی اہداف پر شدید حملے، کلسٹر بموں کا استعمال، خلیجی ممالک میں امریکہ کے 10 جدید ریڈار سسٹم تباہ، ابوظہبی کے الرویس صنعتی کمپلیکس پر ڈرون حملے کے بعد آگ لگ گئی، بحرین کے دارالحکومت منامہ میں بلند عمارت پر ڈرون لگنے سے بڑے پیمانے پر تباہی، خاتون جاں بحق 12 افراد زخمی، کویت، سعودی عرب اور قطر کا درجنوں میزائل اور ڈرونز روکنے کا دعویٰ، اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب اور حیفا پر حملوں میں تباہی، 2 افراد ہلاک، فوجیوں سمیت 191 زخمی، حیفا میں ریفائنری اور ایندھن کے ذخائر نشانہ بنائے گئے۔
تہران میں امریکی اور اسرائیلی حملے، رات کے وقت شدید ترین بمباری، مشرقی، جنوبی اور مغربی علاقے دھماکوں سے گونجتے رہے۔ طاقتور دھماکوں کے بعد آسمان روشن ہو گیا۔ تہران کے رسالت اسکوائر کے قریب حملوں میں 40 افراد شہید۔ عراق میں رہائشی عمارت پر بمباری، 5 افراد شہید جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ خمین شہر میں اسکول پر حملہ، قریبی گھروں کو بھی نقصان۔ امریکہ کا 50 جنگی جہاز تباہ یا انہیں نقصان پہنچانے کا دعویٰ۔ لبنان پر بھی اسرائیل کی شدید بمباری، 12 افراد شہید، کئی زخمی۔ شہداء کی مجموعی تعداد 484 ہو گئی۔ بے گھروں کی تعداد 6,67,000 سے بھی تجاوز کر گئی۔ موجودہ علاقائی صورتحال کے پیش نظر وفاقی حکومت کا ہفتہ وار اضافی چھٹی جمعے کے روز کرنے کا فیصلہ۔ وزیراعظم کی زیر سربراہی کفایت شعاری اور توانائی کی بچت کے حوالے سے اجلاس۔ وزیراعظم نے کہا کوشش ہے عالمی حالات کے باوجود معیشت کو مستحکم رکھا جائے، خصوصی کمیٹی قائم کی جائے۔ کمیٹی روزانہ کی بنیاد پر اقدامات کا جائزہ لے کر رپورٹ پیش کرے گی۔ کفایت شعاری سے متعلق اٹھائے گئے اقدامات کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کروانے کا حکم۔ کفایت شعاری مہم کا آغاز حکومت جو ہے وہ شروع کر چکی ہے۔ اسکول جو ہیں وہ 16 سے 31 مارچ تک جو ہے اسپرنگ تعطیلات ہوں گی اور جبکہ کالج اور یونیورسٹی آن لائن کلاسز کریں گی۔ جو بھی امتحانات چل رہے ہیں کوئی بھی امتحان پوسٹ پون نہیں ہوں گے۔ جمعے کو کوئی چھٹی نہیں ہے، جمعے کو تعطیل نہیں ہے۔ منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے جو ہے وہ آپ نے کام کرنا ہے، جمعے کو آپ نے گھر سے کام کرنا ہے۔ سندھ حکومت کا 16 سے 21 مارچ تک تمام تعلیمی ادارے بند کرنے کا اعلان۔ آن لائن کلاسز ہوں گی۔ اسکول بند ہونے کے باوجود امتحانات مقررہ وقت پر ہوں گے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا کہ دفتر کے لیے جمعے کو ورک فرام ہوم ہوگا، ہفتے کو چھٹی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ صوبائی وزراء 3 ماہ تک تنخواہ نہیں لیں گے۔ سرکاری گاڑیوں کی ایندھن میں 2 ماہ کے لیے 50% تک کٹوتی کر دی گئی۔ 60% سرکاری گاڑیاں نہیں چلائی جائیں گی۔ سندھ کابینہ کے غیر ملکی سرکاری دوروں پر بھی پابندی ہوگی۔ امریکہ کا ایران نے 50,000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنانے اور 50 جہاز تباہ اور نقصان پہنچانے کا دعویٰ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران پر جاری حملوں کی گزشتہ 10 روز کی تفصیلات جاری کر دیں۔ حملوں میں B-1 B-2 اسٹریٹجک بمبار طیارے استعمال کیے گئے۔ حملوں میں M142 ہائی موبلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم بھی استعمال ہوئے۔ تہران کے انقلاب اسکوائر کی لائیو کوریج کے دوران امریکی اور اسرائیلی بمباری کی آوازیں، ہزاروں ایرانیوں کے امریکی اور اسرائیلی بمباری کے خلاف نعرے، لوگوں نے دھماکوں کی آوازیں سننے کے بعد پرچم لہرانے شروع کر دیے۔ ایرانی صدر کی ترکیہ پر ڈرون اور میزائل حملے کی مشترکہ تحقیقات کی پیشکش۔ رجب طیب اردوان نے کہا ترکیہ ان تنازعات سے متاثر ہو رہا ہے جن کا وہ فریق نہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور ترک صدر میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ خطے کی صورتحال اور امریکہ اور اسرائیل کی حالیہ فوجی جارحیت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آسٹریلین وزیر اعظم نے کہا کہ اپنی فوج ایرانی سرزمین پر تعینات نہیں کریں گے۔ آسٹریلیا اس تنازع میں فریق نہیں ہے۔ دفاعی تعاون کے تحت آسٹریلیا اپنا فوجی سرویلنس طیارہ مشرق وسطی بھیجے گا۔ فوجی سپورٹ خلیجی ملکوں کو ایران کے حملوں سے محفوظ رکھے گی۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی سے متعلق بحث سے اجتناب کیا جائے۔ خطے میں صورتحال کشیدہ ہے۔ پاکستان کے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات پر غیر ذمہ دارانہ تبصرے مناسب نہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی گفتگو۔ عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ خارجہ پالیسی کو مقامی سیاست کی نظر نہ کریں، اگر کوئی ریڈ لائن کراس کرے گا تو کارروائی کی جائے گی۔ خارجہ پالیسی سے متعلق سوشل میڈیا پر بحث نقصان دہ ہے۔ خارجہ پالیسی کو سیاسی بیان بازی کی طرح نہ لیا جائے۔ 5G اسپیکٹرم کی نیلامی 144.5 ارب روپے میں مکمل۔ چیئرمین پی ٹی اے نے نمائش کا اعلان کیا۔ بولی سے 1.7% اسپیکٹرم کی دستیابی بڑھ گئی۔ وزیر آئی ٹی شیزہ فاطمہ نے کہا کہ پاکستان میں تاریخی دن ہے کہ 600 میگا ہرٹز کا اسپیکٹرم آکشن ہوا۔ پاکستان میں اس سے قبل 274 میگا ہرٹز اسپیکٹرم موجود ہے۔ پاکستان خطے میں سب سے کم اسپیکٹرم پر کام کر رہا ہے۔ کشیدہ صورتحال کے باعث پاکستان سے مشرق وسطی کا فلائٹ آپریشن مسلسل متاثر۔ آج بھی پاکستان سے مشرق وسطی کی 85 پروازیں منسوخ۔ کراچی سے دبئی، شارجہ، ابوظہبی کی 26 پروازیں منسوخ ہوئیں۔ لاہور سے مشرق وسطی کی 18، اسلام آباد سے دبئی، ابوظہبی، شارجہ کی 20 پروازیں منسوخ۔ 11 روز کے دوران پاکستان سے مشرق وسطی کی منسوخ پروازوں کی تعداد 1600 ہو گئی۔
आज़ादी इज़हार राय के पीछे छुपकर मुल्क की सालमियत सिक्योरिटी पर वार नहीं किया जा सकता। DGISPR कहते हैं कि आज़ादी इज़हार राय की आड़ लेकर दोस्त ममालिक से ताल्लुकात को नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता। आज़ादी इज़हार राय का मतलब ये नहीं कि आप कौम की अखलाकियात और अमन व अम्न को बर्बाद करें। आइन, रियासत और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म के प्रोपेगेंडे की इजाज़त नहीं। अफगान तालिबान फितनल खवारिज के खिलाफ पाक फौज की जवाबी कार्रवाइयाँ जारी। अरेंदो कुरम सेक्टर में कार्रवाई के दौरान अहम पोस्टें और मराकज़ तबाह। जवाबी कार्रवाइयों में बुज़दिल अफगान तालिबान पोस्टें छोड़कर फरार। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक अफवाज फितनल खवारिज के ठिकानों और फौजी तनसीबात को निशाना बना रही हैं। पाकिस्तान सिर्फ खित्ते नहीं बल्कि दुनिया के लिए खतरा बन गया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल से खिताब कहते हैं कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ग्रुपों TTP, BLA और दीगर तंजीमों की पनाहगाहें हैं जो पाकिस्तान के शहरों में खुदकुश हमले कर रहे हैं, जिसमें मासूम शहरियों की शहादतें हो रही हैं। हमसाये की हैसियत से तालिबान से मुज़ाकरात जारी रखें। अमरीका ने अफगानिस्तान के लोगों को नाजायज हिरासत में लेने वाली रियासत करार दे दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने अपने बयान में कहा है कि तालिबान मराद हासिल करने के लिए बदस्तूर दबाव और सख्त हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे इक़दाम से तालिबान आलमी दबाव में मज़ीद इजाफा कर रहे हैं और ये हिकमत अमली किसी सूरत कामयाब नहीं होगी। तालिबान महमूद हबीबी समेत गैर कानूनी हिरासत में लिए गए अफराद को रिहा करना होगा। PSL 11वें एडिशन का शेड्यूल जारी। पहली बार पेशावर और फैसलाबाद में भी मैच होंगे। लाहौर 15, पिंडी 11, फैसलाबाद में 7 मैचेस होंगे। कराची में 6, मुल्तान 4 और पेशावर में 1 मैच खेला जाएगा। ट्रॉफी की रुनुमाई की तकरीब कल कराची में होगी। पंजाब में प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की CCD का जदीद तरीन आलात से लैस हेडक्वार्टर बनाने की भी मंजूरी। कहा क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। मरीम नवाज शरीफ ने ख़वातीन पर तेज़ाब छिड़कने वालों से निमटने का टास्क CCD को सौंप दिया। रमज़ान के आखिरी अशरे का आगाज़ मस्जिद हराम में हज़ारों ज़ायरीन इबादत में मशगूल। मुल्क भर में लाखों फ़र्जंदान इस्लाम आज एतिकाफ़ में बैठ गए। 1000 रातों से अफजल रात लैलतुल क़द्र तलाश करेंगे। ख़वातीन घरों में एतिकाफ़ का एहतमाम करेंगी। 21 रमज़ान मुबारक को पाकिस्तान भर में यौम अली अलैहिस्सलाम के जुलूस नमाज मगरिब तक ख़त्म करने पर इत्तेफाक। दीगर जुलूसों का दौरानिया भी कम करने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से उलमाए कराम की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा आज़ादारान की हिफाजत और सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएंगे। उलमाए कराम ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। तू ही सुनता है सबकी सदा, तू ही रखता है सबका भरों, मेरे मौला करो हो करो, मेरे मौला करो हो करो। और ईमान की रोशनी, मोहब्बत का पैगाम। इरफान रमज़ान GTV न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन फरहान अली वारिस के साथ शेफ़ गुलजार ने सिखाए मज़े मज़े के पकवान। ट्रांसमिशन में खुसूसी प्रोग्राम के मेज़बान मोहम्मद वलीद शेख। उलमाए कराम की फ़तह मक्का इस्लाम के अजीम तारीख़ी फ़तह है के मौजू पर गुफ्तगू। हम्दो नात ख़वानों के खुसूसी कलाम से फ़ज़ा मुअत्तर।